قال رب انا یکون لی غلام، فرمایا اے پروردگار کہاں سے ہوگا میرا لڑکا، وقد بلغنی الکبر، اور یقیناً پہنچ چکا ہے مجھ کو بڑھاپا، وامرأتی عاقر، بیوی بھی میری ہے بانج، عاقر جیسے حائض، حائضتن نہیں کہتے، حائض، عاقر، عازل، عازلتن نہیں کہتے ہیں بدون اتا، یہ وہ صیغہ ہے، بیوی ہے میری بانج، بانج عاقر، التی لا تلدو، وہ جو اولاد نہیں دے سکتی، شانڈا۔ قال كذلك اللہ یفعل ما یشاء، ہاں فرمایا فرشتے نے بے شک اللہ ایسے ہی دیتا ہے جس کو چاہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، حضرت نے فرمایا پروردگار مقرر کیجئے کوئی نشانی۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس، فرمایا نشانی یہ کہ بات نہیں کرو گے لوگوں سے، ثلاثۃ ایام، 3 دن، الا رمزا، مگر اشارے سے، 3 دن تک آپ پر گفتگو ترک کرنے کا اثر ہوگا، ہاں اشارے سے ضروری باتیں فرمائیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، یاد کرے خدا کو بہت، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تسبیح فرمائیے رات کو اور صبح کو، یہ 2 وقت خاص ذکر و تسبیح کے ہیں، ان اوقات میں دل پر اثر ہوتا ہے نامناسب سا، تو دل کو قوت چاہیے، اور وہ ہے ذکر میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ فقی الہند اور ولی الہند مولانا رشید احمد گنگوئی فرماتے ہیں کہ سلاسل اولیاء میں صبح و شام ذکر پر توجہ ہے، اس علت کی وجہ سے۔ مریم کی کرامات دیکھ کر زکریہ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے دعا مانگی، وہ دعا قبول ہو گئی، اور اللہ نے ان کو بیٹا دے دیا یحییٰ علیہ السلام جو پیغمبر تھے، اور حضرت یحییٰ کے معجزات تھے، بالخصوص ان کا ایک معجزہ تھا ہم وقت رونا، ہر وقت روتے تھے، وہ آنسو گرتے تھے الی الموت۔ اللہ اب تعالیٰ شانو سے نے پوچھا کہ اے یحییٰ کیوں رو رہے ہو؟ کہ خوف کی وجہ سے، کب پھر روتے رہو، خوف ہمیشہ رہنا چاہیے۔ درمیان میں زکریہ علیہ السلام کا ذکر کر کے اصل قصہ کی طرف پھر عود ہے، اور وہ ہے مائی مریم کا قصہ، کیونکہ ابدیت مسیح کے اس بات کے لیے زکریہ علیہ السلام کا قصہ بھی نہایت مؤثر تھا، کیونکہ زکریہ پیغمبر ہے اور بیٹا خدا سے مانگ رہا ہے، اور جب 100 سال کے بوڑھے اور بانج عورت کو بیٹا مل سکتا ہے تو بغیر مست بشر کے قدرتی الہی سے عیسیٰ متولد بطن مریم سے ہو سکتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، یاد کرنے کا ہے جب کہا فرشتوں نے اے مریم۔ ہندوستان میں دہلی کے اندر ایک مولانا محمد ایوب صاحب منطقی گزرے ہیں، ان کے مقالات وغیرہ شائع ہیں، ان میں انہوں نے مائی مریم کے نبی ہونے کا قول کیا ہے، اور موسیٰ کے نبی ہونے کا بھی قول کیا ہے۔ ظاہر ہے یہ شاذ اور کمزور رائے ہے، خداوند تعالیٰ نے کسی جن یا کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ وحی ہو، اللہ نے دل میں بات ڈالی، اور بہت ممکن ہے کہ زکریہ علیہ السلام کے ذریعے ہی بات ہوئی ہے۔ یاد کرنے کا ہے جب فرمایا فرشتوں نے اے مریم، جوان ہو گئی، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ تعالیٰ نے چنا ہے آپ کو، وطہرکی، اور پاک کر دیا ہے آپ کو، واصطفاکی، اور بہتری دی ہے آپ کو، علی نساء العالمین، کائنات کی عورتوں پر۔ ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے، لڑکے پر آپ کو ترجیح دی ہے، والدہ لڑکا مانگ رہی تھی لیکن تو لڑکی آئی، اللہ نے تجھے لڑکے پر ترجیح دی، اور پھر آپ کو مقدس و پاک باز بنائے وطہرکی، اور پھر آپ کو کائنات کی عورتوں پر برتری عطا فرمائی۔ یہ مسئلہ خلافیہ ہے کہ ایو امرا افضل العالمین، کائنات میں کون سی عورت بہتر ہے؟
حدیث صحیح سے پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ امتوں میں افضل ترین عورت مائی مریم، خیر نساء بنی اسرائیل مریم وخیر نساء هذه الامت خدیجہ۔ اس میں تین مسلک ہیں، ایک فقہا کا ہے، وہ فرماتے علی الاطلاق خدیجہ افضل ہے، علی الاطلاق، اور دوسرا محدثین کا ہے، وہ عائشہ کو افضل کہتے ہیں، کیونکہ فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام، اور تیسرا مفسرین اور صوفیاء کا ہے، وہ فاطمۃ الزہرا کو افضل کہتے ہیں، ہر گلے راغن گو بوئی دیگر اس۔ قول اعتدال کا یہ ہے کہ گزشتہ شرائع میں تو مائی مریم افضل ہے، اور شرائع محمدیہ میں خدیجۃ الکبریٰ افضل ہے، اور بعد کی عورتوں میں عائشہ افضل ہے، اور اولاد میں فاطمہ افضل ہے۔ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم تابعداری کیجیے رب کی، واسجدی سجدہ کرے، ورکعی رکوع کرے، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ سجدہ پہلے ہے، رکوع بعد میں، کیونکہ واو میں ترتیب نہیں ہوتی، جمع ہوتا ہے۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحی الیک، ہم وحی کرتے ہیں آپ کو۔ روح المعانی میں ہے ذالک من انباء الغیب، ذالک من اخبار ما غاب عنک وعن قومک، ذالک من اخبار ما غاب عنک وعن قومک مما لا يعرف الا بالوحی علی ما یشیر الیہ۔ ذالک من انباء الغیب، انباء جمع نبؤن کی خبر کو کہتے ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں جب ہمارے پاس ہے، اور جب آپ کے پاس پہنچی نوحی الیک، وحی ہو گئی۔ جب ولی کے پاس پہنچے گی الہام، کشف، کرامت، اور زرولی کے پاس پہنچے گی دورہ تفسیر۔ اگر فرق مراتب نہ کنی زندیقی، اگر سب کو ایک سمجھتے ہو تو اس سے بڑا زندیق نہیں ہوگا۔ سب ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ دو عورتیں بیٹی، ایک بہن ہے، ایک بیوی ہے، ایک ماں ہے، ایک بیوی ہے۔ عورتیں ہونے میں تو دونوں شریک ہیں، مگر نسب میں اور حسب میں بہت زمین و آسمان کی مسافت ہے۔ مبتدی اس لیے ملحد ہے کہ وہ سب کو ایک سمجھ رہا ہے۔ اگر وہ بھی یہ کہے کہ علم غیب صفت خاصہ خدا ہے، عطائی اور ذاتی کی تقسیم جھوٹی اور احمقانہ ہے، اور نبی کے علوم برحق، نبی کے علم میں شک کرنے والا ایمان پر نہیں رہے گا۔ لیکن نبی غیب دان نہیں ہے، بلکہ وہ وحی دان ہے۔ ذالک من انباء الغیب، یہ واقعی غیب کی خبریں ہیں۔ روح المعانی میں ہے اے من اخبار ما غاب عنک وعن قومک۔ افسوس کہ طلباء کو عربی لکھنا نہیں آتا، غریب پریشان ہو جاتے ہیں، ایک لفظ لکھتے اور نکل جاتے۔ مما لا یعرف، یہ تو معلوم نہیں ہو سکتی الا بالوحی، وحی سے۔ روح المعانی پارہ 3 صفحہ 158۔ مدارک میں ذالک من انباء الغیب، یہ واقعی غیب کی خبریں ہیں، نوحی الیک، وحی کرتے ہیں آپ کو۔ یعنی ان ذالک من الغیوب التي لم تعرفها، ان ذالک من الغیوب التي لم تعرفها، یہ وہ غیب ہے جس کو آپ جان نہیں سکتے تھے، الا بالوحی، الا بالوحی۔ مدارک جلد 1 صفحہ 215۔ ذالک من انباء الغیب، یہ واقعی غیب کی خبریں ہیں۔ یاد رکھنا طالب علم، انباء الغیب، اخبار بالغیب، اطلاع الغیب، اظہار الغیب، یہ وحی کی قسمیں ہیں، وحی کے نام ہیں۔ جیسے رسول، نبی، مرسل،
ایک ہستی کے نام ہے، قرآن فرقان کتاب عزیز ایک کتاب کے نام ہے۔